फिर 1898 में इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट विक्टर लोरेट ने एक शाही मकबरे से एक ममी डिस्कवर की। इस ममी की पहचान बाद में मरनेफ्टा के नाम से हुई, जो फिरौन रेमेसेस II का बेटा था। जमीन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और ये समंदर अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। कुरान उन राजों की तरफ इशारा करता है और उनसे पर्दा उठाता है कि छत्ते का सारा काम, जैसे घर बनाना, रस लाना, शहद बनाना, छत्ते की हिफाजत करना, ये सब फीमेल वर्कर बीज करती हैं। कुरान आगे कहता है कालत नमलतुन, यानी एक फीमेल चींटी ने कहा। चींटियों की कॉलोनीज में क्वीन एंट और सारी वर्कर एंट्स फीमेल होती। यहाँ भी कुरान ने फीमेल जेंडर का इस्तेमाल किया है, जो साइंटिफिकली बिल्कुल प्रिसाइज है। जैसे अलग अलग नमकियात, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग डेंसिटी वाले पानी आपस में मिलते हैं तो वो फौरन मिक्स नहीं होते। और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया। सब एक दायरे में तैर रहे हैं, सब एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। 19वीं सदी में सर फ्रांसिस गैल्टन ने साइंटिफिक तौर पर साबित किया कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ और यूनिक होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने साइंस और साइन की पहली वीडियो में इस अजीम कायनात की तस्वीर के कुछ बड़े और प्रोमिनेंट हिस्सों को देखा था। आसमान की वसाअत, पहाड़ों की हैबत और इंसानी वजूद की तख्लीक के अजीम मास्टरपीस पर गौर किया था। ये सब अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानियां थीं जिन्हें देखकर अकल हैरान रह जाती है, जैसे किसी माहिर फनकार की तस्वीर के सबसे क्लियर स्ट्रोक्स। लेकिन किसी भी फनकार या कारीगर की असल महारत उसके काम के सिर्फ ज़ाहिरी चेहरे में नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक घड़ी की असल खूबसूरती उसकी चमकती हुई सुइयों में नहीं होती, बल्कि उसके सीने में धड़कते हुए उन अनगिनत पुर्जों के परफेक्ट अलाइनमेंट में होती है जो आम आंख को दिखाई नहीं देते। आज हम उन निशानियों की बात करेंगे जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। ऐसी निशानियां जो चीख चीख कर अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं दिलाती, बल्कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपना राज खोलती हैं। हम छोटे छोटे जानवरों की अजीबो गरीब दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, समंदरों की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और अपने दिमाग के एक ऐसे राज का पर्दा उठाएंगे जिसे साइंस ने हाल ही में डिस्कवर किया है। मेरे लिए हर नया वीडियो बनाना एक नया चैलेंज होता है। हर रिसर्च, हर इन्वेस्टिगेशन मुझे दीन के और करीब ले आती है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले कभी ये बातें सुनी या पढ़ी नहीं थी, मगर जब मैं इनकी गहराइयों में जाता हूँ तो लगता है कि कुरान को मैंने पहले कभी वाकई समझा ही नहीं था। जितना मैं इसमें गौर करता हूँ उतना ही डूबता चला जाता हूँ। तो ये सिर्फ एक और कुरान और साइंस की वीडियो नहीं है, ये एक दावत है समझने की, सोचने की और वो राज खोलने की जो हमारी निगाहों से छुपे होते हैं। तो आइए साइंस और साइन के सेकंड एपिसोड का आगाज करते हैं। हमारी ये दुनिया लाखों छोटी बड़ी मखलूकात से भरी पड़ी है। हर एक मखलूक का अपना एक निज़ाम है, अपना एक रोल है। जर्रा जर्रा अपनी जगह पर अल्लाह की कुदरत का आईना है। जितना छोटा कोई जीव होता है उतनी ही गहरी उसके अंदर की हिकमत होती है। अगर हम गौर करें तो हर पत्ता, हर कतरा, हर परिंदा, हर कीड़ा मकोड़ा अपने रब के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक चल रहा है। कुरान हमें इन मखलूकात को सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उन पर सोचने, समझने और उनमें छुपे पैगाम को तलाश करने की दावत देता है, क्योंकि इनमें अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानियां छुपी होती हैं जो इंसान को उसके खालिक की तरफ ले जाती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शहद की मक्खी से। एक ऐसी छोटी सी मखलूक जो इंसान के लिए बेपनाह अहमियत रखती है। ये मखलूक न सिर्फ ज़रासी है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके जिक्र को कुरान में अमर कर दिया। कुरान में एक पूरी सूरत का नाम है अन्नहल, जिसका मतलब है शहद की मक्खी। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी मखलूकात में से अल्लाह ने इस छोटी सी मखलूक को चुना। इससे अंदाजा होता है कि इस मक्खी के अंदर कितनी गहरी हिकमत, कितनी बड़ी निशानी और इंसानियत के लिए कितना फायदा छुपा है। शहद की मक्खी सिर्फ शहद ही नहीं
نہیں بناتی بلکہ انسان کے کھانے، دوائی اور پوری زندگی کے نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چٹانوں میں گھر بناؤ جو لوگ بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے رب کے بنائے ہوئے ہموار راستوں پر چلتی رہے۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس ایک آیت میں کئی معجزات ہیں، آئیے اسے آہستہ آہستہ کھولتے ہیں۔ فیمیل بی کو حکم کرنا، یہ سب سے پہلا اور سب سے گہرا پوائنٹ ہے۔ عربک گرامر بہت پریسائز ہے۔ اس آیت میں مکھی کو گھر بنانے اور پھلوں کا رس چوسنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ فیمیل جینڈر ہے، یعنی مادہ ہے۔ 1400 سال پہلے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ چھتے کا سارا کام جیسے گھر بنانا، رس لانا، شہد بنانا، چھتے کی حفاظت کرنا، یہ سب فیمیل ورکر بیز کرتی ہیں، اور میل بیز کا کام صرف نسل بڑھانا ہوتا ہے۔ شیکسپیئر جیسے رائٹر نے صدیوں پہلے اپنی ایک کہانی میں شہد کی مکھیوں کو سولجر اور ان کے لیڈر کو کنگ کہا تھا، یعنی ان کے لیڈر کو میل کہا تھا۔ لیکن قرآن کا اتنی وضاحت سے فیمیل بی کو مخاطب کرنا ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا معجزہ ہے جسے انسان نے ماڈرن بایولوجی کے ذریعے حال ہی میں جانا ہے۔ مکھی کا راستہ، قرآن کہتا ہے اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، مکھیوں کے راستے ہمیں تو بے ترتیب لگتے ہیں، لیکن 1973 میں سائنٹسٹ کارل وان فرش کو ویگل ڈانس ڈسکور کرنے پر نوبل پرائز ملا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب ایک مکھی کو کھانے کا کوئی سورس ملتا ہے، کھانے کا کوئی ذریعہ ملتا ہے، تو وہ چھتے میں واپس آ کر ایک خاص قسم کا ڈانس کرتی ہے۔ اس ڈانس کے ذریعے وہ باقی مکھیوں کو بالکل صحیح بتاتی ہے کہ کھانا کہاں ہے، کتنی دور ہے اور سورج کے اینگل سے کس طرف ہے۔ یہ ایک بہت کمپلیکس نیویگیشن سسٹم ہے، اور قرآن کا ہموار راستوں کا ذکر کرنا اس عظیم سسٹم کی طرف ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہنی میں 300 سے زیادہ نیچرل کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں، جن میں وائٹامنز، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹ اور انزائمز شامل ہیں۔ یہ نہ صرف غذا ہے بلکہ دوا بھی ہے۔ یہ زخموں کو جلدی بھر دیتا ہے، انفیکشن سے بچاتا ہے اور انسان کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اب امیجن کیجئے ایک مکھی کا یہ عظیم سسٹم، اس کے پروں کی باریک نقاشی جیسے کسی ماہر آرٹسٹ کا ماسٹر پیس ڈیزائن ہو، اس کے کمیونیکیشن کا انداز جسے سائنٹسٹ ویگل ڈانس کہتے ہیں، اور اس کی کالونی کا نظام، یہ سب اتنا پرفیکٹ ہے کہ دنیا کے سب سے ایڈوانس انجینئرز بھی اس پر حیران ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بس یوں ہی نہیں بتا دیا تھا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ غور کریں اور سوچیں اور سمجھیں اس خالق کے بارے میں جس نے اسے بنایا اور انہیں بھی بنایا۔ اب آئیے ایک اور عجیب و غریب چھوٹی سی مخلوق پر چلتے ہیں۔ یہ ہے چینٹی۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی اور نازک سی لگتی ہے، لیکن اس کی اپنی ایک پوری دنیا ہے۔ ہر چینٹی اپنی قوم کے لیے لگاتار محنت کرتی ہے، وہ اپنے سے زیادہ وزن اٹھا کر دور تک لے جاتی ہے، خوراک جمع کرتی ہے اور اپنے گھر تک پہنچاتی ہے، اور سب چینٹیاں مل کر ایک عظیم نظام کے ساتھ کام کرتی ہیں، جیسے ایک چھوٹی سی فوج ہو۔ قرآن نے اس کی اہمیت کو اس قدر سراہا کہ اس کے نام پر ایک سورت سورہ النمل ہے۔ قرآن کے اندر سورہ نمل آیت 18 میں حضرت سلیمان کا ایک مشہور واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل نہ دے۔ اس آیت میں بہت راز پوشیدہ ہیں، جیسے چیٹیوں کی کمیونیکیشن۔ صدیوں تک اس آیت کو ایک کہانی سمجھا گیا، لیکن آج کی مرمکولوجی یعنی چیٹیوں کی اسٹڈی نے ثابت کیا ہے کہ چیٹیاں زمین کی سب سے زیادہ سوشل اور آرگنائزڈ مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ وہ آپس میں بات کرتی ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں۔ وہ کیمیکل سگنل چھوڑتی ہیں جن کے ذریعے وہ کھانے کا راستہ بتاتی ہیں، دشمن سے آگاہ کرتی ہیں اور اپنی پوری کالونی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے جسم سے ساؤنڈ وائبریشنز بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو قرآن کا یہ کہنا کہ ایک چیٹی نے کہا، ان کے اس کمپلیکس کمیونیکیشن سسٹم کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ اور اگلا، چیٹیوں کا لیڈر۔ قرآن آگے کہتا ہے،
قالت نملتن یعنی ایک فیمیل چیٹی نے کہا. چیٹیوں کی کالونیز میں کوئین اینٹ اور ساری ورکر اینٹس فیمیل ہوتی ہیں، یعنی ان کی ایک چیٹی رانی ہوتی ہے اور باقی کام کرنے والی ساری چیٹیاں بھی فیمیل ہوتی ہیں. ان کی پوری سوسائٹی ایک فیمیل لیڈرشپ کے تحت چلتی ہے، یعنی جو رانی کہتی ہے باقی چیٹیاں بھی وہی کرتی ہیں. یہاں بھی قرآن نے فیمیل جینڈر کا استعمال کیا ہے جو سائنٹیفکلی بالکل پریسائز ہے. تو امیجن کیجئے ایک چھوٹی سی چیٹی جس کی آواز انسان کے کانوں تک بھی مشکل سے پہنچتی ہے، قرآن میں اس کے الفاظ ہمیشہ کے لیے آباد کر لیے گئے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ہر ایک مخلوق چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اپنی سمجھ اور بوجھ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی قدرتی سمجھ اور علم عطا کیا تھا کہ وہ ان مخلوقات کی زبان کو سمجھ سکتے تھے. تو چلیے اب سمندر کی بات کرتے ہیں. زمین کا تقریباً 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور یہ سمندر اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے. قرآن ان رازوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ان سے پردہ اٹھاتا ہے. سورہ رحمان کی آیت 19 سے 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے 2 سمندر یا پانی کے 2 ذخیرے چلائے جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ یا ایک بیریئر ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتے. تو اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں. تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں. پہلا دا انسین بیریئر، وہ پردہ جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ قرآن کے سب سے مشہور سائنٹیفک معجزات میں سے ایک ہے. جب 2 الگ الگ خصوصیات والے سمندر جیسے الگ الگ نمکیات، الگ الگ ٹیمپریچر، الگ الگ ڈینسٹی والے پانی آپس میں ملتے ہیں تو وہ فوراً مکس نہیں ہوتے. ان کے بیچ پانی کا سرفیس ٹینشن ایک انویزیبل دیوار یا ایک بیریئر بنا دیتا ہے جو انہیں مکس نہیں ہونے دیتا. یہ منظر جبرالٹر، گلف آف میکسیکو اور کئی دوسری جگہوں پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ایک پانی کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے، دوسرے کا گہرا نیلا. ایک طرف کا پانی زیادہ نمکین ہوتا ہے، دوسری طرف کا کم نمکین. یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات یعنی ان کی پراپرٹیز آپس میں نہیں ملتی، یعنی جس کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے پاس رہتی ہے. اس عظیم حقیقت کو 1400 سال پہلے کون جانتا تھا سوائے اللہ کے. دوسرا موتی اور مونگا. آیت آگے کہتی ہے کہ ان دونوں میں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. مونگا یعنی کورل صرف نمکین پانی میں ملتا ہے، میٹھے پانی میں نہیں. تو دونوں کا ذکر کیوں ہے؟ تفسیر بتاتی ہے کہ جب میٹھے پانی کی ندیاں سمندر میں گرتی ہیں تو اس ملنے کی جگہ پر بھی ایک بیریئر، ایک پردہ بن جاتا ہے. اور موتی ایسی ہی جگہوں پر سیپ میں بنتے ہیں جہاں میٹھا اور نمکین پانی آپس میں ملتا ہے. اور مونگا یعنی کورل اس سے آگے گہرے نمکین پانی میں. تو قرآن کا یہ کہنا کہ ان دونوں میں سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں قیمتی چیزیں سمندروں کے انہی الگ الگ زونز سے نکلتی ہیں. اب قرآن کی ایک ایسی مثال پر غور کیجئے جسے سمجھنا انسان کے لیے سب مرین کی انوینشن سے پہلے ناممکن تھا. انکار کرنے والوں کے اعمال کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت 40 میں فرماتے ہیں، انکار کرنے والوں کے اعمال ان اندھیروں کی طرح ہیں جو ایک گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، جہاں ایک موج دوسری موج کے اوپر چھا جاتی ہے اور اوپر سے بادل چھائے ہوتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ایک کے اوپر ایک. ایسی حالت کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اس آیت میں اندھیرے کی کئی لیئرز کا ذکر ہے. پہلے بات کرتے ہیں گہرے سمندر کے اندھیرے کی. آج کے سائنس کے مطابق سورج کی روشنی کے 7 رنگ ہوتے ہیں. سرخ یعنی ریڈ، نارنگی یعنی اورنج، پیلا یعنی یلو، ہرا یعنی گرین، نیلا یعنی بلو، انڈیگو یعنی جامنی نیلا اور بیگنی یعنی وائلٹ. تو سمندر کا پانی ان رنگوں کو دھیرے دھیرے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. سب سے پہلے لال رنگ جذب ہوتا ہے. یہ صرف 10 سے 15 میٹر تک ہی دکھائی دیتا ہے. اس سے نیچے جانے پر خون بھی ہرا یا کالا نظر آتا ہے. اورنج کلر تقریباً 20 سے 30 میٹر کی گہرائی تک نظر آتا ہے. اس کے بعد پانی اس رنگ کو بھی ابزرو کر لیتا ہے. پیلا کلر 40 سے 50 میٹر تک ہی دکھائی دیتا ہے. اس کے نیچے یہ رنگ بھی غائب ہو جاتا ہے. ہرا رنگ تھوڑی گہرائی تک جاتا ہے، لگ بھگ 70 سے 100 میٹر تک. اس کے بعد یہ بھی غائب ہو جاتا ہے. نیلا رنگ سب سے گہرائی تک جاتا ہے، کمپیریٹیولی یہ 200 میٹر تک دکھائی دیتا ہے. اسی وجہ سے سمندر ہمیشہ نیلا نظر آتا ہے کیونکہ یہ سب سے گہرائی تک پہنچتا ہے. باقی رہے 2 انڈیگو اور وائلٹ کلر. ان دونوں رنگوں کی روشنی بھی گہرائی تک جاتی ہے
है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स इन्हें भी ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये भी लगभग 200 मीटर के आसपास कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद यानी 1000 मीटर के नीचे मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती, और इसी इलाके को साइंस में द डीप सी या एफोटिक जोन कहते हैं, जिसका मतलब है रोशनी से खाली जगह। ये वही मंजर है जिसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले किया, जब इंसान के पास न ऐसा इल्म था और न ऐसे साजो सामान के समंदर के नीचे इतनी गहराई तक जाया जा सकता हो। तो कुरान इन अंधेरों के बारे में कैसे जानता है? बेशक ये अल्लाह का कलाम है। दूसरा, मौज के ऊपर मौज। कुरान का ये इशारा भी एक हैरत अंगेज है। हमारी निगाह सिर्फ समंदर की सतह पर उठती हुई लहरों तक ही पहुंचती है, लेकिन 1904 में ओशियानोग्राफर्स ने डिस्कवर किया कि समंदर की गहराई में भी लहरें होती हैं, जिन्हें हम इंटरनल वेव्स कहते हैं। ये लहरें समंदर के उन हिस्सों में बनती हैं जहां पानी की लेयर की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है, यानी एक लेयर दूसरी से भारी या हल्की होती है, और जब वो हिलती है तो उनके दरमियान ऐसे बड़े इंटरनल वेव्स बन जाते हैं जो सतह की लहरों से बहुत ज्यादा शिद्दत रखते हैं। ये लहरें इंसान की आंखों से हिडन रहती हैं क्योंकि वो पानी के अंदर चलती हैं। कुरान का ये बयान एक मौज के ऊपर एक और मौज बिल्कुल इसी वाकयात की तरफ इशारा करता है। नीचे इंटरनल वेव्स और ऊपर सरफेस वेव्स। आज साइंस इस बात की तस्दीक करती है जो 1400 साल पहले कुरान में बयान हुई। तीसरा, बादल का अंधेरा, और फिर इन तमाम चीजों के ऊपर बादल का अंधेरा भी। समंदर पर जब बादल घिराते हैं तो सूरज की रोशनी को रोकते हैं, फिर नीचे सतह की लहरें रोशनी को और कम कर देती हैं। उसके नीचे इंटरनल वेव्स और समंदर की लेयर्स का घनापन उस रोशनी को और एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ऊपर से नीचे तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो कुरान का ये बयान अंधेरे पर अंधेरा एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो इंसान की समझ से परे है, लेकिन साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल ठीक साबित हो चुकी है। ये वाकई कुरान का मौजज़ा है। 7th सेंचुरी के लोगों के लिए समंदर की गहराई में जाना मुमकिन ही नहीं था। न उनके पास सबमरीन थी, न मॉडर्न इक्विपमेंट, न ही रोशनी के रंगों और इंटरनल वेव्स का इल्म, और फिर भी कुरान ने वो सच्चाई बयान की जो इंसान ने 20वीं सदी में जाकर समझी। बेशक ये अल्लाह का कलाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। आसमान के बारे में कुरान एक लफ्ज इस्तेमाल करता है जो बहुत गहरा है। सूरह अल-अंबिया आयत 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक दायरे में तैर रहे हैं, सब एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। यहाँ लफ्ज यस्बहून इस्तेमाल हुआ है जिसका रूट सबाहा है, यानी तैरना है। ये लफ्ज सिर्फ मूवमेंट को नहीं बताता, बल्कि एक ऐसी मूवमेंट जो अपने जिस्म के अंदर से हो, जैसे एक तैराक पानी में तैरता है। आज की फिजिक्स बताती है कि हर सेलेस्टियल बॉडी अपने एक्सिस पर भी घूमता है, यानी स्पिन करता है, और ऑर्बिट में भी सफर करता है, जैसे हमारी पृथ्वी भी घूमती है और फिर वो सूरज के भी चक्कर लगाती है। ऐसे ही सूरज भी अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है, वो भी 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर के गिर्द घूम रहा है। तो कुरान का लफ्ज तैरना इस डबल मोशन, स्पिन और ऑर्बिट के लिए एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। कुरान में बताई गई निशानियां सिर्फ बाहर की कायनात में ही नहीं, बल्कि हमारे अपने वजूद, हमारे अंदर भी हैं। क़यामत पर इनकार करने वालों को जवाब देते हुए अल्लाह ताला सूरह क़यामत के अंदर आयत 3 से 4 में फरमाते हैं, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम तो इस पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोर पोर को भी ठीक वैसा ही बना दें। यहाँ अल्लाह ये कह सकता था कि हम उसके चेहरे को बना देंगे या उसके हाथों को बना देंगे, लेकिन खास तौर पर उंगलियों के पोर का जिक्र क्यों किया? पोरों, जिन्हें हम यूपी में पोरवे कहते हैं। 19वीं सदी में सर फ्रांसिस गैल्टन ने साइंटिफिक तौर पर साबित किया कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ और यूनिक होते हैं। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते, यहाँ तक के जुड़वा भाइयों के भी नहीं। ये हमारी आइडेंटिटी का कुदरती कोड है। अल्लाह कुरान में इशारा दे रहे हैं कि क़यामत के दिन वो न सिर्फ हमें दोबारा पैदा करेंगे, बल्कि हमारी इतनी बारीक और यूनिक आइडेंटिटी को भी बिल्कुल वैसा ही बना देंगे जैसा वो थी। तो चलिए अब एक और मौजज़े की तरफ चलते हैं जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। ये हमारी पेशानी से रिलेटेड है। कुरान में झूठ बोलने और गुनहगाराना रवैये यानी सिंफुल बिहेवियर का जिक्र पेशानी के साथ किया गया है। अबू जहल के बारे में नाजिल हुई सूरह अलक आयत 15 से 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हरगिज नहीं, अगर वो सरकशी करने वाला बाज ना आया तो हम उसकी नसिया से जरूर घसीटेंगे। एक ऐसी पेशानी जो झूठी और गुनहगार है। इस आयत में नसिया का जिक्र है जो इंसान की
پیشانی کے اوپر کا حصہ ہے۔ قرآن اسے جھوٹی اور گنہگار کہہ کر بیان کرتا ہے۔ آج کے دور کا سائنس بتاتا ہے کہ دماغ کا جو فرنٹل پارٹ ہوتا ہے، فرنٹل لوب، جو بالکل پیشانی کے پیچھے ہے، وہی انسان کے فیصلوں، پلاننگ، صحیح غلط کا احساس اور جھوٹ یا سچ بولنے کی صلاحیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس حصے کو جھوٹی اور گنہگار پیشانی کہہ کر اس کے اصل کام کی طرف اشارہ دیا، جو ماڈرن نیورو سائنس نے اب جا کر ڈسکور کیا۔ پیشانی خود کیسے جھوٹی یا گنہگار ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف ہڈی یا گوشت ہے۔ صدیوں تک یہ ایک میٹافوریکل بات سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کی نیورو سائنس نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو بالکل پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے، اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ پچھلی کچھ صدیوں کی بہت کریٹیکل ریسرچ، خاص طور پر FMRI فنکشنل میگنیٹک ریزونینس امیجنگ اسکینز کے ذریعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ دماغ کا یہ حصہ پلاننگ اور فیصلے کرنے کا سینٹر ہے اور اینٹی سوشل بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے اور سب سے اہم جھوٹ بولنے کے عمل کو انجام دیتا ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ کے اس حصے میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی ہر جھوٹ اور ہر گنہگارانہ کام کی پلاننگ اور ابتدا اسی نسیہ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے پیشانی کو ہی جھوٹی اور گنہگار کہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان نے 1400 سال بعد اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا ہے۔ قرآن صرف قدرت کے قانون ہی نہیں بتاتا، بلکہ تاریخ یعنی ہسٹری کے ان واقعات، ان ایونٹ سے بھی پردہ اٹھاتا ہے جنہیں دنیا بھول چکی تھی۔ اس کی سب سے کلیئر مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون کی ہے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تو آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ ایک عجیب پرومس تھا۔ سمندر میں ڈوبنے والے کا جسم تو مچھلیوں کی غذا بن جاتا ہے یا گل سڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ اسے بچا لے گا۔ صدیوں تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ فرعون کا کیا ہوا۔ پھر 1898 میں ایجپٹ کی ویلی آف کنگز میں فرینچ آرکیولوجسٹ وکٹر لوریٹ نے ایک شاہی مقبرے سے ایک ممی ڈسکور کی۔ اس ممی کی پہچان بعد میں مرنیفٹا کے نام سے ہوئی، جو فرعون رمیسیس II کا بیٹا تھا۔ زیادہ تر ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور سمندر میں ڈوبا تھا۔ پھر 1975 میں ڈاکٹر مورس بوکیل نے فرینچ اتھارٹیز سے اس ممی پر ریسرچ کرنے کی اجازت لی۔ ان کی ریسرچ نے ثابت کیا کہ اس ممی کے جسم میں سمندری نمک کی بہت اونچی سطح موجود ہے، جو اس بات کا کلیئر ثبوت ہے کہ اس شخص کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے فوراً بعد اس کے جسم کو نکال کر ممیفائی کیا گیا۔ آج اس فرعون کا جسم کائرو کے میوزیم میں ایک نشانی کے طور پر محفوظ ہے۔ ہر دیکھنے والا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا 1400 سال پہلے کیا گیا وعدہ لفظ و لفظ پورا ہوا ہے۔ تو دوستو، ہم نے شہد کی مکھی کی وحی سے لے کر چیٹی کی گفتگو تک کو دیکھا۔ ہم سمندر کے پردے اور اس کی گہرائیوں سے گزرے۔ ہم نے آسمان میں تیرتے ہوئے ستارے اور اپنی انگلیوں کے پوروں کی یونیک نشانی پر غور کیا۔ ہم نے اپنی پیشانی کے پیچھے چھپی ہوئی جھوٹ کے مرکز کو جانا اور تاریخ کے پنوں میں فرعون کی نشانی کو دیکھا۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی تصویر کے الگ الگ ٹکڑے ہیں، اور جب ان ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے تو ایک حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، یہ اس ذات کا بھیجا ہوا کلام ہے جس نے شہد کی مکھی کو اس کے راستے کی وحی کی، جس نے سمندروں کے درمیان پردے ڈالے، جس نے ہماری پیشانی کے اندر فیصلہ کرنے کا نظام رکھا۔ یہ اس علیم اور کبیر رب کا کلام ہے۔ سائنس کا ہر نیا دن، ہر نئی ڈسکوری قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی نئی تفسیر پیش کر رہی ہے۔ ہمارا کام سائنس کو قرآن پر تھوپنا نہیں ہے، بلکہ سائنس کی روشنی میں قرآن کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان دلیل اور یقین پر بیسڈ ہو۔ تو یہ تو بس شروعات ہے۔ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسے پڑھیے، اس پر غور کیجیے اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانیے۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہی قرآن حق ہے۔ تو چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔